چلے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ. چلے، آج کے درس کا عنوان ہے مخارج حروف. کل کے سبق میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں، ان حروف کے نام کیا کیا ہیں. تیسرے، عربی میں کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کا مخرج اور تلفظ فارسی اور اردو سے الگ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب بتایا تھا کہ عربی زبان میں 28 یا 29 حروف ہیں. کسی نے کہا 28، کسی نے کہا 29 حروف ہے. وہ کون سا حرف اختلاف کا سبب بنا ہے؟ الف مدی. الف مدی کی وجہ سے عربی حروف کے تعداد میں اختلاف ہوا ہے. جس نے الف مدی کو حرف مانا ہے، مستقل حرف مانا ہے، انہوں نے کہا 29، اور جنہوں نے الف مدی کو حرف نہیں مانا ہے ان کے نزدیک 28. ٹھیک ہے، نام پڑھ لیا تھا، الف با تا سا جیم ہا خا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، اس کے بعد کہا تھا کہ عربی زبان کے 10 ایسے حروف ہیں کہ جن کا مخرج فارسی اور دوسری زبانوں سے الگ ہے. اب وہ 10 عربی کے کون سے حروف ہیں جن کا مخرج الگ ہے؟ نمبر 1، پہلا حرف ہے حرف سا. دوسرا حرف ہے ہا، اس کے بعد ہے زال، اس نے کہا زا، زال. اس کے بعد ہے صاد، اس کے بعد ہے داد، اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد ہے دا، اس کے بعد ہے عین بین. ٹھیک، اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ عربی کے وہ کون سے حروف ہیں جن کا مخرج فارسی کے مخرج سے الگ ہے، جواب، عربی کے 10 حروف ایسے ہیں، عربی کے 10 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج عربی میں اور ہے، فارسی میں اور ہے، یا فارسی سے الگ ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. کون کون سے ہیں؟ تو جب اب ان کا مخرج عربی میں اور ہے، فارسی میں اور ہے، تو اب عربی کے اعتبار سے ان کا مخرج جاننا ضروری ہو گیا ہمارے لیے. اس لیے کہ جب تک عربی کے اعتبار سے ان کا مخرج نہیں جانیں گے ہماری قراءت صحیح نہیں ہوگی. تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا حرف کیسے تلفظ ہوتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے. حرف سا سب سے پہلے کیا ہے؟ حرف تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ اب بہت غور کے ساتھ پڑھیے. اس حرف کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو، کس کو؟ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانتوں سے ملا کر کے نازک اور کم حجم ادا کرنا ہے. کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانت سے ملا کر بہت نازک، آسانی سے، بالکل زور نہیں لگانا ہے، زور نہیں لگانا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے. ٹھیک، پر جیسے ہی زبان کی نوک اوپر کے دانت سے ملے، ایک دم نازک نرمی کے ساتھ آپ اس کو ادا کر دیجئے. سا سا کیسے؟ تا. ٹھیک، کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی نوک اوپر کے دانت سے ملا، تا. ٹھیک ہے، ایک دم آسانی سے سمجھ میں آ گیا. حرف تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ جواب، زبان کی نوک کو
سامنے کے اوپر والے دانتوں سے ملا کر نازک اور کم حجم طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. لہذا اب کہیں بھی آپ کو حرف تا دکھائی دے قرآن میں، اس کو ادا کرنا ہو، پڑھنا ہو، تو آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانت سے ملائیے اور نرمی کے ساتھ نازک بنا کر کے ادا کیجیے. انا اعطینا فالقوثر بالکل سیٹی نہیں آنی چاہیے. تر ٹھیک. چلے ابھی آئے گا. دیکھیں ان حرف را باید بے اصطلاح کرے کہ یہ حرف تھا. اس حرف کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصطلاح میں نوک زبانی یعنی زبان کے نوک کو نازک و کم حجم تلفظ کر. نازک اور کم حجم کہا جاتا ہے ایک موٹا بنا کر کے اور ایک موٹا نہیں بالکل جو ہے ہاں موٹا مت بنائے. موٹا بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. موٹا نہ بنانا ہو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو. کہہ دے سمپل طریقے سے ایک دم سادے طریقے سے ٹھیک. نو کے زبان کے ذریعے سے مانند کودکی کے نو کے زبانی صحبت بھی کیوں بالکل بچے کی طرح کہ جیسے بچہ نو کے زبان سے گفتگو کرتا ہے بولتا ہے. بچے عام طور سے کیا ہے زبان کی نوک کو دانت سے ملا کر ہی بات کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے نوک زبانی. کیا کہتے ہیں؟ نوک زبانی. جیسے چھوٹا بچہ نوک زبانی گفتگو کرتا ہے ویسے ہی نوک زبانی کے ذریعے سے کم حجم اور نازک طریقے سے حرف تا کو ادا کرنا ہے. یعنی در حالی کی نوک زبان بادندہ نہائے جلوے در آروار بالا. یعنی اس حال میں کہ نوک زبان کو اوپر کے دانتوں سے کہ جو اوپر کے مسولوں میں ہے تماس دارد ملا ہوا ہو. یعنی نوک زبان اوپر کے دانت سے ملائیں آپ. ہوارا بے بیرون دمید اور ہوا کو باہر نکالیے. کہہ رہے کہ فشار نوک زبان پر دندانہ زیادہ نہ باشد. یہ جو زبان کی نوک آپ نے دانت سے ملائی ہے اس پر زور نہیں دینا ہے بالکل کہ آپ ایک دم سے زبان کو لگا ہے زور نہیں دینا ہے بالکل. بس نو کے زبان کو لے گئے دانت سے ملایا ہوا باہر کر دو آواز باہر نکال دو صاف ہو جائے گا ٹھیک. حرف تا بدون ان کی صدائے سود ازان شنید شبت تلفظ میں گردد. کہہ رہے ہیں کہ حرف تا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. بغیر سیٹی کی آواز کے سا کو تلفظ کرنا ہے ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اب یہاں مثال کیسے پڑھیں گے؟ مثال ہاں ثواب ثقلت تلاسو ثابت مثابتن ثلث ثلاثون. سمجھ میں آ گئی نا. اب یہ جو دیے ہوئے ہیں مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ نے تا کا جو مخرج پڑھا ہے جو طریقہ بتایا گیا ہے تا کو ادا کرنے کا تلفظ کرنے کا آپ عملی طور پر ان مثالوں کے ذریعے سے کیا ہے اس کے مخرج کو مضبوط کیجیے. ٹھیک ہے ایک تمرین ہو جائے. قلم بابو رکھ دو بچوں والی حرکت مت کرو ٹھیک. یہ آپ لوگ پڑھیے گا کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جو طریقہ. اب آئیے دوسرا حرف حا. حرف حا کہ کبھی کبھی انسان کے گلے میں
تھوڑا سا گرفتگی آ جاتی ہے، جیسے گلا بیٹھا ہوا کہتے ہیں، ہے نا، جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، گلے میں کچھ رہ گیا ہو، ہے نا، کھکھارتے ہیں نا، جیسے آواز بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ حرف ہا حلق سے ادا ہوتا ہے. کس سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. حلق سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے کسی چیز کا چھلکا تمہارے گلے میں رہ گیا ہو، اٹک گیا ہو، اور آپ اس چھلکے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیسی آواز نکلے گی؟ ایسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. حرف ہا با گرفتگی خاصی، ایک خاص گرفتگی. گرفتگی یعنی جیسے پھنسا ہوا ہو گلا، بیٹھا ہوا ہو گلا، در حلق میں آواز پھنس گئی ہو. ٹھیک، جیسے حلق میں آواز پھنسی ہوئی ہو. ٹھیک، اس سے حرف ہا ایجاد ہوتا ہے. جیسے کسی بیج کا چھلکا حلق میں رہ گیا ہو اور آپ ہوا کے ذریعے سے، ہوا کے فورس اور اس کے فشار سے باہر لانا چاہتے ہیں. بولنے لگیں گے تو کہیں گے مولانا صاحب کو مسلح پہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی مولانا کو دورہ آ رہا ہے کیا؟ کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ہوتا نہیں بس. ہاں تو کیا کریں گے آپ؟ جیسے گلے میں کوئی چھلکا رہ گیا ہو اور ایک بھاری آواز کے ذریعے سے فورس والی سانس کے ذریعے سے آپ اس کو باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی. ٹھیک ہے. الحمد 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 حمید محبتا حاجزا المحال حسنا حنفاء حمل یحول. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں کیسے ادا کرنا ہے؟ جیسے گلے میں چھلکا پھنسا ہے اس کو نکال رہے آپ، ختم. اتنا سمجھ. جیسے آپ کے گلے میں کوئی چھلکا پھنس گیا ہے اور فورس والی سانس کے ذریعے سے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. الحمد الحمد نہیں کہتے الحمد، ایسے نہیں کہ الحمد. آپ کو اپنی حلق پر زور ڈالنا پڑے گا، آواز بھاری کرنی پڑے گی. الحمد الحمد. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دوسرا حرف ہو گیا. اب آئیے حرف دال. حرف دال یہ بالکل جیسے حرف تا ادا ہوتا ہے ویسے ہی دال ادا ہوتا ہے. بھئی یہ تا ہے، یہ دا ہے نا. پہلا مخرج دونوں کا ایک ہی جیسا ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے لگا کر کے نازک آواز اور کم حجم آواز میں تلفظ کریں گے، بالکل جیسے سا کر رہے تھے. سا کے لیے کیا کرتے تھے؟ نو کے زبان کو اوپر کے دانت سے ملا کر نازک اور کم حجم طریقے سے، یعنی نا بالکل سمپل طریقے سے زبان کو بالکل دانت پر دباتے نہیں تھے، زور نہیں دیتے تھے. ویسے ہی بالکل جیسے تا میں زبان کی نوک کو
دانت پر لگا کر دباؤ نہیں ڈالنا تھا، ایسے ہی جب دال ادا کریں گے تو زبان کی نوک پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، اور جیسے تا ادا کر رہے تھے تو سیٹی نہیں آنی چاہیے تھی، ویسے ہی جب دال ادا کریں گے تو سیٹی کے بغیر، جیسے ذهب تذرو نبذ ذلك هذا نظري الذنوب ذوقوا، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اور یہ دونوں ایک ہی طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک کو اوپر کی دانت سے ملا کر کے نازک اور کم حجم طریقے سے ختم۔ اب آئیے، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس میں زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ صاد اور سین، اس کے تلفظ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ بس اس کو موٹا بنا کر کے پڑھنا ہے۔ سین کو جیسے پڑھتے ہیں سمپل طریقے سے، سین ہے نا، اس کو تھوڑا سا پرحجم موٹا بنا کر کے اس آواز کو نکالنا ہے۔ صاد، صاد، یہ ایک دم سیدھے سیدھے تھا سین، لیکن صاد کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی ہوا گلے میں بھرنی پڑے گی، تب یہ موٹا ہو جائے گا۔ جب گلے میں ہوا بھریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا، اور جب موٹا ہو جائے گا تو آپ اس کو ادا کیجئے تو خود ہی سین سے الگ ہو جائے گا۔ صاد سین کی طرح ہی تلفظ ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ صاد میں آواز موٹی کیا ہے، پرحجم اور موٹی نکالی جاتی ہے، یعنی سین کو اگر موٹا بنا دے تو صاد ہو جائے گا، ختم۔ سین کو اگر مفخم کر دے، تفخیم کے ساتھ موٹا بنا دے تو وہی صاد ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہاں کریں گے۔ اس کے لیے گلے کو پہلے پرحجم بنانا پڑے گا، ہے نا، پھر اس کے بعد ایک عامیانہ طریقے سے گلے میں ہوا بھر کے صاد صاد صاد، وہ جو سیٹی کی آواز سین میں نکلتی ہے اسی سیٹی کو ختم کر دیں اور موٹا کر دیں، صاد، ایک دم سمپل کر دیں، آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، زبان کو تالو سے لگا کر کے زور دیں گے تو سیٹی نکلے گی۔ ٹھیک، اب زور مت تو صاد، ٹھیک، ہلکی سی اگر سیٹی کی آواز آتی ہے تو چلے گا، ہلکی سی، لیکن سین کی طرح سے سیٹی نہیں نکلنی چاہیے۔ کہ سین صاد، کیا فرق ہوا؟ دونوں ایک ہی جیسا ہو گیا۔ سین سین صاد نہیں، سین صاد صاد، اهدنا الصراط الذین، مثال آ گئی، مثال صدق صلح قصص لصادق صالحین صرفت صحفی الصلح صورت نصوحا صراط یفصل نواسی نصیبا اصدق اسرا محیص
محیص ابھی کم کم پڑھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کا مخرج حروف صحیح ہو سکے. تو 3 حرفوں کے مخرج آج بتائے، 7 اور رہ گئے. یہ 3 میں ایک تا ہے، ادھر بے ادری مت کیا کرو، میرا ادب سے بیٹھا کرو. تا بتایا، سا کیسے تلفظ ہوتا ہے. سا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے دانتوں سے ملا کر نازک اور کم حجم، نازک اور کم حجم بنا کر ادا کریں گے. مثال. اور ایک چیز اس میں بالکل سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے مثال صلاۃ. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہا. ہا کیسے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے. جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کی جائے، ویسے ہی گلے میں ہوا بھر کے موٹا اور فشار کے ساتھ آپ کو الحمد، الحمید، الصلح. اس کے بعد ہے دال. دال کیسے ادا ہوتا ہے؟ بالکل تا کی طرح، جیسے تا ادا ہوتا ہے ویسے ہی دال ادا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے تا اور دال کے تلفظ اور مخرج میں. اس کے بعد آ جاؤ صاد. صاد سین کی طرح ادا ہوتا ہے، صاد سین کی طرح ادا ہوتا ہے. منتہا صاد کو پرحجم اور موٹا بنا کر کے ادا کیا جاتا ہے. صاد کو پرحجم اور موٹا. آسان لفظوں میں اسی سین کو اگر موٹا بنا کر کے پڑھیں گے تو صاد ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرے یہ خیال رہے کہ صاد کو ادا کرتے وقت سین جیسی سیٹی نہ نکلے، سین جیسی سیٹی. صاد، صاد، صدق، صلح، قصص، یہ اس طریقے سے. ٹھیک. چلے کل یاد کر کے آئیے گا.